عمران خان کی سیکیورٹی کی گاڑی کو آگ لگ گئی. یہ حادثہ تھا، حملہ ہوا یا عمران خان کو وارننگ دی گئی؟ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ قاتل جو تھا وہ مقتول سے پہلے مر گیا. یہ کون سا واقعہ تھا؟ آج قائد اعظم سے لے کے آج دن تک جو واقعات ہوئے ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ. ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ ہماری سیاسی قیادت کو، لیڈرشپ کو مارا گیا، مگر آج تک معلوم نہ ہو سکا کس نے کس کو اور کیوں مارا. مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ کب اور کہاں مارا گیا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر اس لیے کروں گا کہ ان کی موت کو بھی ہم نے مشکوک بنایا. وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن افواہیں پھیلی، وہ ان کی موت اور بیماری ایک گورکھ دندہ بنی. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو لیاقت باغ کے اندر گولی مار دی گئی. پھر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور یہ بھی کمپلیکیٹڈ کیس تھا کہ پھانسی بعد میں ہوئی اور پہلے مر گئے تھے یا کیا قصہ ہوا. ضیاء الحق جو تھے وہ فضا میں مر گئے. آج تک پتہ چلا ان کو کس نے مارا، کیوں مارا، کوئی کمیشن بنا نہیں. پھر آپ آگے آ جائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سرعام جب وہ لوگوں کو، اپنے جیالوں کو ہاتھ ہلا کر گاڑی کے باہر سے کچھ کہہ رہی تھی تو ان کو سر میں گولی مار کے آپ ہمارے ملک میں شہید کیا گیا. کیا کسی کو سزا جزا ہوئی اور آج تک پتہ چلا نہیں. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے اوپر 5 حملے ہوئے. ذرائع کے مطابق وہ حملے بھی ود ان دا پاکستان ہوتے تھے. یہ آرمی چیف کیوں ہے؟ یہ لگاتار صدر کیوں ہے اس ملک کا؟ اس کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ حال ہی میں نواز شریف کو پکڑا گیا. نواز شریف صاحب کو جب پکڑا گیا تو جیل میں گئے تو کہا گیا کہ ان کو زہر دیتے تھے. کیوں ایسی باتیں سامنے آئی؟ پھر عمران خان کے اوپر پہلے سے افواہیں پھیلائی گئیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. پھر جب جان کو خطرہ تھا تو تحفظ دینا تو مجبوری بن گیا. عمران خان خود بھی نہیں ڈرتے تھے، اور گزشتہ روز ان کی جو سیکیورٹی کی گاڑی تھی اس کو آگ لگ گئی. اس آگ کے معاملے کے اوپر آنے سے قبل یہ بتانا ضروری ہے جو دوسرا جملہ تھا کہ کیوں پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جو قتل کرنے والا تھا، جس کو قتل کیا گیا، یعنی کہ قاتل مقتول سے پہلے مر گیا. جس نے گولی ماری دوسرے کو، جس کے سینے میں لگی، جس کو گولی لگی وہ بعد میں مرا، اور جس نے گولی ماری وہ پہلے مر گیا. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. اس کو کسی کتاب کے اندر نمایاں صفحے کے اوپر لکھنا چاہیے. لیاقت باغ کے اندر جب لیاقت علی خان صاحب کو جس شخص نے گولی ماری تھی، جب وہ سٹیج کے اوپر تقریر کر رہے تھے تو گولی مارنے والا جو تھا، جب لیاقت علی خان کو گولی ماری تو لیاقت علی خان کو تو زخمی طور پہ اسپتال میں لے گئے، لیکن جس نے گولی ماری تھی وہ وہاں پہ گرا، اس کو بھی مارا پیٹا گیا، اور وہ لیاقت علی خان 5-10 منٹ کے بعد مرے یا آدھے گھنٹے کے بعد مرے، لیکن جو قاتل تھا اس کو وہیں پہ مار دیا گیا. کیوں؟ اس نے اگر زبان کھولی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ رہے گا تو زبان کھولے گا، لہٰذا ثبوت ہی مٹا دو. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں بھی ایسے ہوا. کیا آج تک کسی نے بتایا ضیاء الحق صاحب کو کس نے مارا تھا، کون کس طرح سے مارا تھا؟ یہ ایسے گورکھ دندے ہیں پاکستانی سیاست کے کہ جہاں پہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہماری سیاسی لیڈرشپ کو مار دیا گیا. جب وہ ہمارے ہی ملک کے اندر مرے تو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کس نے کس کو کیوں مارا تھا. یہ سوالات ہیں. آج جب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو جب خطرہ تھا اس سے قبل سیکیورٹی تو ان کے ساتھ ہے، اپنی بھی اور باقی حکومت بھی دے رہی ہے، مگر ان کی گاڑی کو جو آگ لگی یہ مشکوک معاملہ ہے. مشکوک معاملہ اس لیے ہے
کہ ہمارے ملک کے اندر اس سے قبل بھی بے شمار حادثات ہوئے. ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں, بے شمار ایسی حرکتیں اور چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ڈر جائے, کوئی سہم جائے, کوئی گھر میں جا کے بیٹھ جائے, کسی کے ارادے ٹوٹ جائیں, کسی کے وعدے پورے نہ ہو سکے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ایسی چیزوں سے, اور وہ اپنے معاملات حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن سیکیورٹی گاڑی کو آگ لگنا وارننگ ہو سکتی ہے, حادثہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو حملہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس طرح کی حرکتوں سے کوئی بندہ جو ہے وہ رک جائے گا. کیا خان کو اپنے طور پہ سمجھ آئی ہوگی کہ ان کی گاڑی کو کیسے آگ لگی. پراڈو اتنی اچھی قسم کی گاڑی تھی, اور وہ بھی ان کی مین سیکیورٹی کی گاڑی جو ان کی گاڑی سے آگے ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو وجہ بنا کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ضروری ہے کہ ہم ماضی کو بھی دیکھیں, حال کو بھی دیکھیں, اور مستقبل کو بھی دیکھیں. اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اپنا خیال بھی رکھیے. پیج کو فالو کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.